نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلق عظیم، پیارے اور اللہ تعالی کے سب سے عظیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کے حوالے سے میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اب تک میں نے آپ کو خلق اور اس کی تعریف اور اس کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی باتیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو عظیم کیوں کہا؟ اس حوالے سے حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول کہ عام طور پر خلق کی صفت کرم ذکر کی جاتی ہے، لیکن یہاں کرم کی بجائے عظیم ہے کہ صرف جود و سخا یا مہربانی کی بات نہیں ہے، بلکہ جامعیت ہے۔ جامعیت کا مطلب اوور آل، یعنی کسی بھی زاویے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں گے تو ان جیسا رب کی مخلوق میں کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ امام راغب نے اس حوالے سے جو بتایا ہے خلق اور خلق کا فرق، پھر سن لیجئے کہ انسان کی حیت، شیپ جس کو آپ کہتے ہیں، صورت جس کا ادراک ہم آنکھوں سے دیکھ کے کرتے ہیں، اس کو خلق کہتے ہیں، اور انسان کی وہ قوتیں، خصلتیں، عادتیں، خوبیاں جن کو آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے، دماغ جس کو نور بصیرت سے ہم اس کو کنسیو کرتے ہیں یا آبزرو کرتے ہیں، اس کو خلق کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد کہ اللہ تعالی نے تمہارے درمیان اخلاق کو اس طرح تقسیم کیا ہے جس طرح اس نے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے۔ یہاں سے جو بات واضح ہوئی کہ وہ سب کا حال ایک جیسا نہیں۔ دیکھیں، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ رات سے دن کا پتہ چلتا ہے، بدبو سے خوشبو کا پتہ چلتا ہے۔ تو اگر برے نہیں ہوں گے تو اچھائی کا، یا برائی نہیں ہوگی تو اچھائی کا کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ ہمارا دین دین فطرت ہے۔ ایک آدمی کی گفتار کا مطلب گفتگو، جیسے وہ بات کرتا ہے، آپ کو بہت اپیل کرتی ہو، کشش ہو اس میں، اور دوسرے کی آپ سننا بھی نہ چاہیں، تو یہی تو بات ہے۔ یعنی بتانے کا مقصد سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ حلم، نرمی اور سختی آپ کو مزاج میں نظر آتی ہے۔ کہیں آپ کو غرور نظر آئے گا، کہیں تواضع اور عاجزی نظر آئے گی، یعنی کہیں ہمبلنس دیکھیں گے، کہیں آپ پرائڈ دیکھیں گے۔ کبھی آپ دیکھیں گے کوئی کمزور ہے اور کوئی بہت بہادر ہے، یہ آپ کو چیزیں نظر آئیں گی۔ میں اسی حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ کچھ باتیں فطری، نیچرل ہوتی ہیں، عطا ہوتی ہیں، کچھ انسان اپنی محنت سے، کوشش سے ایڈاپٹ کر لیتا ہے، یعنی اپنے اندر لے آتا ہے۔ یعنی میری آواز اگر بھاری ہے اور میں ہر جگہ اسی میں گفتگو کروں تو میں اس پہ کنٹرول کر سکتا ہوں۔ اگر میں چاہوں، عادت بناؤں تو ہو سکتا ہے، لیکن نہ چاہوں تو پھر میں یہ کہوں کہ جی نہیں، جی ہے ہی ایسا، تو یہ بہانہ ہوگا۔ اس سے یہ مراد نہیں ہوگا کہ میں اس سے بری و ذمہ ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے تھے، اے اللہ میرے اخلاق کو دلکش اور زیبا بنا دے۔ دلکش یعنی دل کھینچنے والے، زیبا یعنی اچھے لگنے والے بنا دے، کیونکہ خوبصورت یعنی اچھے اخلاق کی طرف تو ہی رہنمائی فرماتا ہے۔
یہ دعا میری اور آپ کی تعلیم کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے اخلاق کی تعریف خود فرما رہا ہے کہ ان کی خوب بڑی شان والی ہے، تو یہ دعا کرنا میری اور آپ کی تعلیم ہے کہ ہم کوشش بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی چاہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا، وہ تلمیذ الرحمن اس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا ہوتا ہے، اور نبی معصوم ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ عصمت انبیاء باقاعدہ تسلیم شدہ چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم خطا کا تصور ہی نہیں کرتے، گناہ کا تصور ہی نہیں کرتے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بھیجا ہے، مجھے کیوں مبعوث فرمایا؟ کہ میں اچھے اخلاق کو درجۂ کمال تک پہنچاؤں، یعنی کمال کو اس کے کمال پر پہنچاؤں۔ یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے کہ اخلاق اچھے ہوں گے، ان کی جو انتہا ہو سکتی ہے اچھائی کی، وہاں تک پہنچانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود عملی نمونہ بھی پیش کرتے ہیں اور اس کی تعلیم بھی فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پہلی بات وہ یہ کہ انہوں نے دنیا میں گنتی کی، ظاہری طور پر جو زندگی گزاری، وہ کب سے ہیں؟ ہم سنتے ہیں کہ ساری کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو تخلیق کیا۔ ولادت پیر کے دن 12 ربیع الاول کو ہجرت سے 53 برس قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم سنتے ہیں کہ انہیں کوئی بد زبانی کرتا تھا، جسے لفظ اردو میں گالی کہتے ہیں، معاذ اللہ، جو ان کے لیے کہتا تھا اس کو دعائیں دیتے تھے۔ جو وہ سنگ باری یعنی پتھر برساتا تھا اس کو پھول دیتے تھے، کوئی تکلیف پہنچاتا تھا اسے دعا دیتے تھے، اپنے بڑے سے بڑے مجرم کو معاف کر دیتے تھے، دشمن کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے تھے۔ یہاں ایک بہت ضروری بات، اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں، ان کے اخلاق کس بلندی پر ہیں، میں نے آپ کو تھوڑی سی جھلک بتائی، اس کی عظمت کو ہم جان نہیں سکتے، مگر آج یہ مثال دے کر ہم آج ان کے کسی مجرم کو معاف نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رہے۔ آج کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نامناسب بات کہے تو ہم کہیں کہ وہ معاف کر دیتے، تو ہم نہیں کر سکتے، ان کا حق تھا، ان کا اختیار تھا۔ ایک مومن کی حیثیت سے میں عام آدمی ہوں یا بادشاہ، کسی عہدے پہ ہوں یا نہ ہوں، میں یا آپ میں سے کسی کو بھی اختیار نہیں ہے اس کو معاف کر دینے کا۔ کیوں؟ کہ وہ قانون کا بھی مجرم، اخلاق کا بھی مجرم، دین کا بھی مجرم، تو شریعت و سنت کے حوالے سے جو حکم اس پر ہے وہ لگے گا۔ ہاں، یہ جو باتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیتے تھے، ہم اپنے دشمنوں کے لیے، اپنے مخالفوں کے لیے کر سکتے ہیں، کہ کوئی ہماری جان کا دشمن ہو ہم اس کی بھلائی چاہیں، کوئی ہمارا برا چاہے ہم اس کا بھلا چاہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ مگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، بے ادبی کرے گا، اس میں یہ نہ سوچئے گا کہ وہ معاف کر دیتے تھے تو ہم بھی کریں گے، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ آئیے قوتوں کے اعتدال کی بات کر دوں تاکہ اور زیادہ آسان ہو جائے بات سمجھنا۔ یہ جو قوم ہو یا ایک فرد ہو، ہر ایک میں بعض قوموں کا مزاج ہم کہہ دیتے ہیں فلاں ایسے ہے، مثلا کوئی کہے پٹھانوں کا یہ مزاج ہے، پنجابیوں کا یہ مزاج ہے، بلوچوں کا یہ مزاج ہے، سندھیوں، یہ ایک قوم کی کیفیت، وہ ایک آپ ٹوٹلی کرتے ہیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ایک ہی کیفیت کا ہو، ایک ہی مزاج کا ہو۔ اس حوالے سے یہ جو قوتیں ہیں انسان میں ہوتی ہیں، مثلا غصہ بھی آتا ہے انسان کو، پیار بھی آتا ہے۔ آئیے اس حوالے سے 2-3 ضروری باتیں میں بتا دوں تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔
کہ کمزور بھی، بہادر بھی، ایک شخص پست ہمت والا، ایک بلند ہمت والا، یہ دوسرے کا ایک حق مار رہا ہے، ایک کا حق جا رہا ہے، تو یہاں شریعت کی تعلیم یہ ہے، انصر اخاک ظالمن او مظلومن، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کی کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آ گئی، جس پہ ظلم ہو رہا ہے کہ اس کی مدد کریں، ظالم کی مدد کا کیا مطلب؟ فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے۔ مزید تفصیل ہے اور وقت آج کی نشست کا ختم ہو گیا، گفتگو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔